السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی۔ ویورز، انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر آرکیٹیکٹ کا ایسا شاہکار موجود ہے جس کو ساری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے چمکتا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سمیٹے ہوئے ہے، وہیں اس کے اوپر غم اور اداسی کے بادل تک منڈلا رہے ہیں۔ ویورز، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان سٹرکچر کو بنانے کے لیے 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، وہ بھی 1 یا 2 سال تک نہیں بلکہ پورے 22 سال تک۔ اگر آج اس دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ سے زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹ نے کئی ایسی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے جب مین گیٹ کے پیچھے سے اسے دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جائے تو یہ آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ پہلی ٹرک نہیں بلکہ اس کے چاروں گرد میناروں کو سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا۔ دور سے دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ان مسجدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور مقصد بھی یہ ہے کہ خطرناک زلزلے کی صورت میں اگر یہ مینار گرے تو باہر کی طرف گرے۔ لیکن ماجرا کیا تھا، اس کو بنانے والے کسی صورت بھی اس پر ایک خراش برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو اگر اس عالیشان مقبرے کو اس پر موجود 140 میٹر اونچے ڈوم کیسے بنائے گئے، یہ سب اور اس سے بھی زیادہ جان سکیں گے آپ اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، 1601 میں جب بھارت اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا، اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا۔ اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں عالیشان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے جنم دن پر ہیرے جواہرات سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن خرم کا تھا اتنا خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ اس کے جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ممتاز اور خرم کو پہلے ہی دن سے ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اس وقت یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگلے کئی سال شہزادے نے کئی جنگیں لڑیں جن میں بھرپور کامیابی بھی ملی، جس کی وجہ سے شہنشاہ نے شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ میں رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز کے ساتھ گزرا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سالوں بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو مغل امپائر خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 یعنی باپ کی موت کے 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھالی تھی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے شہنشاہ سے بے حد خوش تھی، اور وہ دورانیہ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ ویورز، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 سال ہی گزرا تھا کہ مغل امپائر کو ایک بار پھر دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی، لیکن اس میں بھی شاہ جہاں کو بھرپور کامیابی ہوئی۔ لیکن شاہ جہاں ابھی اسی کامیابی کا جشن منا رہا تھا کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو شاہ جہاں کے چوتھے بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی، اور 1631 17 جون کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر ٹوٹی تھی، اس نے تو اس کی زندگی ختم ہی کر ڈالی تھی۔ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل ڈالا تھا۔
8 دنوں تک انہوں نے نہ کچھ کھایا اور اگلے 2 سال تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی پوری دولت اور زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر دیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ ویورز، تقریباً 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم سے آگرہ بلا لیے گئے کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل کام تھا۔ ریور کے کنارے زمین بہت سافٹ ہوتی ہے، اگر وہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئرز یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کنویں کھدوانے شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک ہوتے رہے جب تک خشک زمین نظر نہ آئی۔ ان کنووں کو پتھروں سے بھرا گیا اور پھر پتھروں کے بڑے بڑے کالم کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک فوج کو بھی استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کو یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط بنیاد تیار کرنی تھی جو نرم زمین پر فولاد بن کر کھڑی ہو جائے۔ فاؤنڈیشن کے بعد باری تھی اب ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، اور ایسے ریکارڈ ڈیزائن کو توڑ ڈالنے کی۔ تاج محل کا آئیڈیا شاہ جہاں اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا، اور جب ان سب آئیڈیاز کو اکٹھا کیا تو ایک شاندار ڈیزائن بنایا۔ ویورز، بلڈنگ کے سٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹوں کو موقع پر بیک کیا گیا۔ یہ سب اتنا نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی لگائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن میں شاہی خزانے میں تیزی سے خالی ہو رہے تھے، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر صورت میں مکمل کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو چکا تھا۔ 20,000 مزدوروں اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا۔ کئی سال کی محنت کے بعد بلڈنگ سٹرکچر مکمل ہو چکا تھا۔ اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جاتا تھا، کیونکہ جہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل جمع کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہ ہوگی تب تک یہ ماربل کسی کو خریدنے کی اجازت نہ ہوگی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ آنکھوں سے دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے سٹیل سٹرکچر پر بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانے میں ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم بنانے میں انجینئرز نے جو اسٹریس کیلکولیشن کی تھی، آج بھی انجینئرز بہت تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل فنشنگ کے لیے پٹرا ڈورا یا پرچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ پٹرا ڈیورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھروں کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور پھر پتھر کو گلیو کے ذریعے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل پر استعمال ہونے والے گلیو کوئی عام گلیو نہیں ہے۔ کافی ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ گلیو شیرہ، لیمن جوس، سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنایا گیا۔ وہی سیم گلیو آج بھی تاج محل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دن میں 4 مرتبہ یہ رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہے ہوں اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن رنگ کی ہو جاتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سن 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہ جہاں اپنی بیوی کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔
شاہجہاں نے اس مقبرے کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں رکھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل رکھا۔ ہر سال تاج محل ممتاز کی برسی پر جمنا ندی کے ذریعے تاج محل پر جایا کرتا تھا۔ یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لوگ ہی استعمال کر سکتے تھے۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا، جو شاید شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ شاہجہاں کا یہ بڑا پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس نے جو مغلیہ سلطنت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ 4 سالوں کے بعد 1656 شاہجہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ شاہجہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک سہولت ایسی تھی جو شاہجہاں کو دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا، اس کی کھڑکی سے وہ تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ 8 سال کی قید میں رہنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہجہاں اس دنیا سے چل بسے۔ شاہجہاں کا اب ممتاز محل سے دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کو تاج محل میں ہی دفن کیا گیا۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔